پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات گفتگو میں آتی ہیں روزانہ، اور سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے کہ قرآن کریم ہمیں کیا کیا نصیحت اور کیا کیا روشنی اور کس کس طرح ہدایت فراہم کرتا ہے، تاکہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ پورا قرآن کریم انسان کی تعلیم اور اس کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ان آیات کو کھولتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ قمر کی ایک چھوٹی سی آیت جو اسی صورت میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی ہے، اس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ قمر 5 جگہ یہ آیت آئی ہے، یہ بار بار دہرائی ہے اللہ نے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت پر بات کروائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ چھوٹی سی آیت، بہت سارے مضامین اس میں پوشیدہ ہیں، سیکھیں گے کس کے لیے قرآن کریم آسان ہے۔ ذکر کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم ذکر کے لفظ کو کس کس انداز میں کہاں کہاں بیان کرتا ہے، یہاں ذکر کا لفظ کن معنوں میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے۔ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کے معنی ہیں جو ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز۔ الحمدللہ اسی پروگرام میں پیام صبح میں 12 برس سے تشریف لا رہے ہیں۔ ویسے ہمارے ساتھ تو بہت قدیم تعلق ہے کہ کم از کم کوئی 20-21 سال سے ہمارے پروگرامز میں آتے رہے اور آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں
جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب براق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، چھوٹی سی آیت، بہت سارے مضامین، انتہائی جامع آیات میں سے ایک آیت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذکر سے یعنی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم ذکر کو کن کن معنوں میں بیان کرتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ ہم ذکر کے معنی کے پر کچھ گفتگو کریں، جی ایک تفسیر کا اصول ہم عرض کر دیں۔ ہم طالب علم ہیں، مفسر قرآن نہیں ہیں، طالب علم ہیں تفسیر کے، جی اور وہ اصول یہ ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ التاسیس اولیٰ بالتاکید۔ تاسیس جو ہے وہ توکید کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ اس قاعدے کے معنی یہ ہیں جو یہاں بھی وارد ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب دو ہم معنی الفاظ یا اسماء یا صفات تقریباً ہم معنی آ جائیں تو دونوں کے ایک ہی معنی نہیں لینے چاہیے۔ ایک کا معنی ذرا ایک کا معنی مختلف اور دوسرے کا مختلف ہوتا ہے قرآن، ورنہ وہ فصاحت قرآنی کے خلاف ہے۔ اچھا، کیونکہ حل من مدکر میں ادکر ہے، ادکروں کے معنی جو ہیں وہ ذکر کو ہی لیے گئے ہیں کہ یہ ذکر ہے، تو لہٰذا یہ کہا کہ ہم نے گویا کہ ذکر جو ہے یہ نازل کیا، اور یہ ذکر ہی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ ذکر کے لیے آیا ہے، اور کوئی حرف حل من مدکر کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت پکڑے، ذکر اس سے ذکر ہے اور ذکر سے نصیحت پکڑے۔ یہاں ان دونوں کے معنی مختلف ہیں، اور وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اچھا، یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا۔ یہاں پہلی بات جو ہے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سادہ سا بیان نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا۔ ٹھیک۔ عربی زبان میں جب قد کا جو لفظ ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ لام جو اس پہ لگا ہوا ہے وہ بھی لام تاکید ہے، تو یعنی انتہائی زور دے کر اور انتہائی پختگی سے یہ یقین کے ساتھ کہ اس بات پہ پورا یقین رکھو، جی اس بات پہ پورا یقین رکھو کہ وَلَقَدْ یسرنا القرآن۔ جی اچھا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یسر القرآن یا یسر القرآن، قرآن کو آسان کر دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ یعنی یہ بات سمجھنا، جیسا کہ ہم بعض بیانات میں اور تفاسیر میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے میں آسان ہے، لوگ آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ حقائق ہیں، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرتا ہے، اور یہاں من یشاء نہیں کہا گیا، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے۔ یہ قرآن مجید کے مطالب کا آسان ہونا اور اترتا چلا جانا ذہن میں اور نفس میں، اور پھر اس کے ذریعے سے کردار سازی ہوتی چلی جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف پلٹا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم ہیں
کہ جس نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. تو انسان کے لیے یہ آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی اس کی طرف پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے کو معاشرے کو درست کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطالب کو اور اس کے نفاذ اور نفوذ دونوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علمیت جھاڑنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا طالب ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید کو آسان کرتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا طالب ہو، لیکن اس کے لیے ایک تڑپ، ایک للک وہ پیدا کرنی ضروری ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال رکھوں، لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی اب تک آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہاں پر لام تاکید بھی لگا دیا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ ہی قرآن کریم میں فرما رہا ہے. یہاں تو فرما رہا ہے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا. لیکن فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اچھا پھر وہاں بھی ذکر ہے. دیکھیے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو وہاں اہل ذکر، یہاں ذکر، ان دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ ہاں، ان دونوں میں کافی قریبی یعنی ربط ہے، ارتباط ہے. اس کو یوں کہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سن القرآن، یہاں اس میں اس کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للذکر، ذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اب ذکر کے کا مفہوم جیسا آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ ذکر کا مفہوم قرآن مجید میں بہت ہی وائڈ اسکوپ رکھتا ہے. اگر ہم خاص اس آیہ مبارکہ کے کنٹیکسٹ میں اگر لیں کہ ذکر کے لیے کیا، تو یہاں اس کی سیاق و سباق جو آیات آئی ہیں اور جو ذکر آیا تو اس میں 5 قوموں کی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پیغام الہی کو کسی نہ کسی طرح سے جھٹلایا اور ان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، ان کے اوپر سختی کی، عذاب دیا ان کو. شروع جس بات سے ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے ہوتا ہے کہ وانشقت القمر، قمر جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو واقعہ کوئی نہیں ہوا ہے، یہ سحر ہے کہ جو باندھ دیا گیا، جادو کر دیا گیا. وہ ایسی صورت سے قوم لوط کا ذکر ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے، عاد و ثمود کا ذکر ہے، وہ ہے قوم نوح کا ذکر ہے جس کے کنٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے، وہ یہ آیہ مبارکہ آئی ہے. تو یہاں سیاق کے سباق کے لحاظ سے تو اس کے معنی یہ ہیں ان قوموں کے کو ہدایت دی گئی، انہوں نے جھٹلایا اور اس طرح سے جھٹلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی، عذاب دیا اس کا. تو یہاں بالکل اور معنی کے علاوہ جو سب سے مضبوط معنی ہے وہ اس کے نصیحت کے ہی ہیں کہ ان چیزوں اور عبرت کے، یوں کہنا چاہیے عبرت کے اور نصیحت کے ہیں، کیونکہ مقصد ہی یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ للذکر، ہم نے اس کو آسان کر دیا. یعنی قرآن مجید کو اگر تاریخی واقعات جس میں جو واقعات آئے ہیں اس کو اگر تاریخ کے نقطہ نظر کی بجائے اس کو عبرت کے لیے پڑھا جائے اور نصیحت کے لیے پڑھا جائے جو قرآن کا مطالبہ ہے، تو اس سے نصیحت پکڑنا اور عبرت پکڑنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے بائبل جس چیز میں اور ہمارے جو بھائی ہیں لوگ یہ جس چیز میں پھنسے وہ اس میں پھنسے کہ اب جیسے طوفان نوح کا ذکر، کیونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو نوح کے حوالے سے بتائیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ جناب 22 فٹ اونچا طوفان تھا، سیلاب جو آیا اور وہ ہوا اور پانی جو اس سے تنور سے نکلنا شروع ہوا زمین سے، تو وہ 22 فٹ اونچا تھا. تو اب دوسری نتیجہ کیا ہے اس کا؟ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اس کے آثار پائے جائیں گے وہاں وہ 22 فٹ کی مٹی کی تہ جو ہے وہ نظر آئے گی. اب کھدائیاں جو شروع ہوئیں تو انہیں ایک جگہ نظر آ گئی 22 فٹ کی. ان کا یہی ہے کہ جو طوفان نوح کا ہوا ہے.
باقی جب اس کی ارد گرد کھدائیاں وغیرہ کی گئیں طوفان نوح کا، وہاں کوئی وہ نہیں ملا. لہذا قرآن مجید اس قسم کی باتیں کہ جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نصیحت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن بیان ہی نہیں کرتا. سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آیا ان قوموں پہ جن 5 قوموں کا ذکر ہے، ان لوگوں نے جھٹلایا، اور اسی میں قوم نوح بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو اب اس ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نصیحت لینا چاہتے ہو، بحیثیت قوم کے سدھرنا چاہتے ہو، عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو ان واقعات سے، تو ہم نے قرآن مجید کو اس کام کے لیے بہت ہی آسان زبان میں، بغیر ڈیٹس کے، ڈیز کے، سنین کے، ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے. تم اس کو دیکھو اور اس سے نصیحت پکڑ کے اور اپنی زندگیاں جو ہے اس کو سنوارو. سبحان اللہ. اچھا، اب وہ جو آپ نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا جو وہ لفظ ذکر ہی ہے، لیکن اس کا جو سرکمفرنس سے بالکل مختلف ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے اور بھی بہت کچھ شامل ہے. جیسے قرآن کو ذکر کہا گیا، تو وہاں بھی جو لوگ کے حقیقی تورات کا، زبور کا اور انجیل کا انڈسٹارٹڈ جو کتابیں تھیں، ان کا علم رکھا کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا گیا کہ ان کے ذمہ تو یہ لگایا گیا تھا کہ یہ کلام کی اور احکام کی حفاظت کریں، لیکن یہ تو دوسری چیزوں میں پڑ گئے، انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. تو اب اہل ذکر جو ہے یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہاں وہ ہے کہ یاد رکھنا یا دہرانا. دیکھیں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آیت یاد ہے، ہم اس کو اس وقت دہرا رہے ہیں. آپ کو کوئی یاد ہے، آپ نے اس کو دہرایا، آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ نے دہرا دیا پروگرام کے دوران، یا ہم نے دہرا دیا. ذکر اصلاً یہ ہے کہ اس طرح سے اس کے معنی مستحضر ہونے کے ہیں کہ وہ حکم جو آپ کو ساری دن مختلف سچویشنز کا سامنا پڑا کرتا ہے، اس کے متعلق جو احکام الہی ہیں وہ آپ کو مستحضر ہوں. ابھی ایک کیفیت سے نکلے، دوسری کیفیت میں آئے، تیسری کیفیت میں آئے، تو آپ کو اس کا، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس موقع کے پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے اس کا کیا مطالبہ ہے. سبحان اللہ. تو اہل ذکر وہ لوگ ہیں. پرابلم ہو رہی ہے تو اہل ذکر کی طرف جائیں، رجوع کریں. کیسے معلوم ہو ہمیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اہل ذکر ہیں؟ اس کا جو سب سے وہ ہے بہتر طریقہ وہ یہ کہ خود ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ان کے اسوے کو اور ان کی سیرت کو دیکھا جائے. اگر وہ قرآن مجید کے مطابق چل رہے ہیں، دیکھیں جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ حضرات ہیں، صحابہ اور اہل بیت، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا ان سے سنا، تو بھی اس کو حدیث سمجھا جائے گا. اس کو حدیث کیوں سمجھا جائے گا؟ کیونکہ ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھلی ہوئی تھیں. تو اگر ہم جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ خود قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی روح کے مطابق خود اس کی زندگی ڈھلی ہوئی ہے، تو وہی اہل ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے میں یا نصیحت حاصل کرنے میں، تو پھر اہل ذکر کی جانب رجوع کیا جائے. ان سے پوچھیں. اچھا، ایک تو نصیحت جو آپ نے بات فرمائی، بہت شاندار بات کہ نصیحت بنیادی جو باتیں ہیں توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں نصیحت کر رہا ہے. اور فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کیے جائیے، آپ نصیحت بیان کیے جائیے. یہ نصیحت کرنا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. جہاں مشکلات آ جاتی ہیں تو اچھا، اب مشکلات جہاں آ رہی ہیں تو مجھ جیسا ایک عام آدمی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کی جانب رجوع کرے، یعنی علماء کی جانب رجوع کرے، تو قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب کے لیے آسان ہے. لیکن جہاں پر مشکلات القرآن آتی ہیں، کچھ مسائل آتے ہیں، یہاں کچھ تشبیہات آتی ہیں، استعارے آتے ہیں، تو اس میں ہم
اولی الالباب کی جانب رجوع کریں گے. ہاں اہل ذکر کی طرف دیکھیں. ہم آپ سے عرض کریں اگر قرآن مجید کی آیات کی کیٹیگرائزیشن کریں نا تو دو تین چیزیں بہت واضح ہیں اس میں. ایک یہ کہ وہ آیات ہیں کہ جو عقائد کو مجملاً یا مفصلاً بیان کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو تو پڑھنا ہے. جن کی حقیقت نہیں ہمیں ابھی تک کھلی ہے اس پہ بھی ایمان لانا ہے، اور جس کی جو حقیقتیں کھل گئی ہیں انسان کے تحقیق کے مطابق اس پہ بھی ایمان لانا ہے. دوسری وہ ہیں کہ جو اخلاقیات سے متعلق ہیں کہ معاشرت کس طرح سے کرنی ہے، وہ بھی صاف صاف ہیں. جھوٹ نہیں بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ نہ کرو وہ کرو. تو یہ تو سب یسرنا میں آ گئے، جی یہ سب شامل ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس میں فردر توضیح کے لیے اور فردر سمجھنے کے لیے اس میں بھی علماء کو شامل رکھنا چاہیے. تیسری جو آیات ہیں وہ ہیں کہ جن کو ہم آیات احکام کہتے ہیں. جی. یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کوئی شخص انگلش پڑھا ہوا ہو، ماسٹرز کیے ہوئے ہو، ایون وہ کیے ہوئے ڈیلیٹ کیے ہوئے ہو، اس کے باوجود وہ شیکسپیئر کو تو پڑھ سکتا ہے آسان سے ود دا ہیلپ آف ڈکشنری، لیکن قانون کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور بہت واس سبجیکٹ ہے. تو یہ ہے کہ ہر عربی جاننے والا بولنے والا جو ہے وہ آیات احکام کے جو قانونی ایک وہ رکھتی ہیں، پرسپیکٹیو رکھتی ہیں، قانون کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، قانون کو استنباط کرنا ہے، وہ صرف ان کا کام ہے یا وہ کر سکتے ہیں کہ جن کی فیلڈ یہ ہے. ٹھیک. جن کی فیلڈ یہ نہیں ہے ان کو وہ جب کہنا چاہیے کہ ایسی چیزوں میں دخل اندازی کرتے ہیں تو وہ پھر مراد الہی کو مراد انسانی سے بدل دیتے ہیں. مراد الہی کو مراد انسانی سے بدل دیتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اس کی یہ تعویل کرنا ہے تاکہ یہ معاشرے کے ذہن سے اور جو چیزیں بہت سی جسٹیفائیڈ نہیں ہیں قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، وہ ہماری جسٹیفائیڈ ہو جائیں. اچھا. ہم وہاں لغت کھول کے بیٹھ گئے اور میں دیکھا اچھا اس لفظ کے تو یہ معنی اور ہیں، اچھا یہ اور معنی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم صوم کے معنی جو ہیں وہ وہی کھانا پینے سے اور جو منہیات ہیں ان سے رکیں، اور اس وقت سے اس وقت تک رکیں. صوم کے معنی اگر رکنے کے ہیں تو بس ہم نے رکنے کی نیت کر لی، جن سے ہمیں رکنا چاہے ہم نے رک گئے، جس وقت چاہا رک گئے، جس وقت چاہا ہم نے کھول لیا اس کو. گھنٹے طے کر لی، 14 گھنٹے میں ہمیں ان منیات کو دوبارہ شروع کرنا. تو یہ ہے کہ وہ پھر مراد الہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن اس نے شروع کی کہ جو خود قانون کا آدمی نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، تو یعنی کہ اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کو جو جانتا ہوگا وہی اس کو اپروچ کرے گا، اس کو اپروچ کرے گا. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی جو بنیادی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں، وہ تو میں سمجھ لوں گا، ڈوز اور ڈونٹس وہ مجھے معلوم ہو گئیں. لیکن جہاں پر ایک حکمت کا تقاضا ہو یا کوئی جس طرح آپ نے بات کی کہ قوانین کی بات ہو رہی ہو، تو مجھے کسی جورسٹ کی طرف جانا ہوگا، اور وہی جورسٹ مجھے بتائے گا قرآن کریم کے احکام کی تفصیلات جو اہل ذکر میں شمار ہو رہا ہے. بالکل یہی چیز ہے جس کو حکمت بالغہ قرآن مجید نے کہا ہے. جی. حکمت بالغہ کہا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم ہیں بہت اچھی انگلش فرض کے جانتے ہیں، لیکن ہم اگر طب کی کتاب اٹھا کے میڈیسن کی دیکھیں گے، سرجری کی، تو اس میں ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. پڑھ ٹھیک ہے، ریڈنگ کرتے چلے جائیں گے. جی. قرآن کی ریڈنگ کرنا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو بطور ذکر کے اور استذکار کے حاصل کرنا وہ بالکل دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی معلوم یہ ہو کہ ایک اہل فہم آدمی وہ دیکھے گا آپ جیسا کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے اور منشاء خداوندی کیا ہے. بالکل. اگر ایک کوئی نیا مسئلہ سامنے آ رہا ہو تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو مسائل قرآن کریم نے اور صاحب قرآن نے طے کر دیے ہیں
ان پر گفتگو نہیں ہوگی۔ یہاں پہ قرآن آسان ہے۔ ایک بات ہمیں اور کہنے کی اجازت جی، ہے، ارشاد۔ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں یونیورسٹیوں میں یہ باتیں ہم سے ڈسکس کی گئی ہیں۔ دیکھیے ٹیکسٹ کے بارے میں کوئی بھی ہو، چاہے ہولی ٹیکسٹ ہو، ہمارا قرآن مجید کا جی۔ سیکرڈ ٹیکسٹ ہو یا کوئی اور ہو، اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ٹیکسٹ تو ہے جو بھی ہے، لکھ دیا گیا یا بول دیا گیا، قلم بند کر دیا گیا، اس میں آتھر کی جو مراد ہے لکھنے والے کی، اس کو کوئی نہیں طے کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ تو چلا گیا، اب اس کو اٹھا کے زندہ کر کے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس سے پوچھیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ لہٰذا اس کو اوپن ہونا چاہیے ٹیکسٹ کو، کہ جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں وہ اپنے مطابق انٹرپریٹ کریں۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس نے مذاہب کا اور خاص طور پہ مذہب اسلام میں جو نئی نئی چیزیں جو ہیں، لوگ متفکرین اسلام گویا کہنا چاہیے، متجددین اسلام داخل کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے اس کا ایسا انتظام کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو پردہ غیب میں ہے، وہ ہے، اور اس نے یہ کلام نازل کیا۔ اب مراد خدا کیا ہے؟ جی 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 جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی صلی اللہ دیا، علیہ وسلم کو۔ اس کا علم بھی دیا، اس کو سکھایا بھی، اس کو پڑھایا بھی، اس کو یاد بھی کروایا، اور ان کو وہ بصیرت بھی عطا کرتا رہا 23 سال کے عرصے میں، کہ بما اراک اللہ میں جو آتی ہے، پروردگار نے جو کچھ آپ کو دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، آپ کو کر دیا۔ تو مراد الہی اس ٹیکسٹ میں، وہ مراد رسول سے ہی، جو رسول نے مراد بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی سے پتہ چلے گی۔ تو یہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منشاء خداوندی، کیا ہر شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک شخص، سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کہ جس کی ذہنی سطح بلند نہیں ہے لیکن وہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، تو تلاوت قرآن کریم کر کے کیا ہم اس کے معنی مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن کریم کی بجائے خود اپنی اہمیت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جب تک میں قرآن کریم میں اتر کر معنی اور مفاہیم نہیں جانوں گا، تو کیا قرآن کریم کی تاثیر میرے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم نے بیچ میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور ہے، اور قرآن مجید کو بطور کتاب ہدایت پڑھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ ہم اپنی والدہ کی مثال دیں، ہماری والدہ کسی اسکول کی پڑھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ الف بے جیم یہ پہچانتی تھیں، ہندی کے بھی پہچانتی تھیں، اور انگلش کی ABCD بھی پہچانتی تھیں۔ تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور پڑھتے تھے تو وہ بعض اوقات عبارت پڑھ لیتی تھیں، ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے دیکھو معنی تو مجھے نہیں آتے، لیکن میں پڑھ دیتی ہوں تمہیں کہ یہ لفظ ہے لکھا ہوا۔ ٹھیک۔ ٹھیک، تو یہ ہم اپنی والدہ کی مثال ہے اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کی جنریشن کی بہت سی والدائیں جو ہیں وہ اسی طرح کی تھیں، بعض لکھنا جانتی تھیں، بعض پڑھنا نہیں جانتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یا اس کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ثواب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس سے ماقبل کتابیں ہیں وہ اس لیے ڈسٹارڈ ہو گئیں کہ اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ کسی کو نہ یاد تھا نہ باقی رہا۔ ٹھیک ہے، بعد میں لکھا گیا تو وہ اپنے وہ روایت بالمعنی میں آ گیا۔ قرآن مجید روایت بالمعنی نہیں ہے، کروڑوں اربوں طرح سے یہ محفوظ ہے الحمدللہ، اور جو نئی ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں یہ محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی تلاوت کرتے رہنا باعث ثواب اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی حفاظت کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ عام آدمی اس کو اگر پڑھے بغیر معنی کے تو وہ تو اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسا ابھی ہم اپنی والدہ کا یا کوئی دوسرے شخص اپنی والدہ یا دادی کی مثال دیں، تو وہ پڑھے گا تو وہ چیز جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا زور دیا جاتا ہے اس بات پر ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے محسوس کیا کہ اس کا ترجمہ ہو اس طرح سے کہ
جو زبان ہے قاری کی جی اس میں وہ اس کو سمجھ سکے. ٹھیک. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اصل زبان قرآن جو ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. امتداد زمانہ سے یہ ہوا ہے کہ خود اہل عرب جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے قاریوں کا اور دیگروں کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ عربی اب گویا کہ گلی محلوں میں سوقی عربی تو نہیں ہے کہ جو بولی جاتی ہے، لہٰذا ان کو دشواریاں ہیں. اس چیز کے اوپر قابو پانا ضروری ہے. قرآن مجید کی سمجھ کے جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ایک اس کا بہت اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ جو ضمیر پہ نزول کتاب کیسے ہوتا ہے؟ محض تلاوت قرآن کریم سے ہو جاتا ہے؟ جب دیکھیں ایک لفظ ہے مثلا ذہبہ گیا، جا آیا، یہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہ عربی ہے. لیکن جب ہم اس کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں جی تو ہمارے اس میں یہ نہ ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جی یہ اب زبان خدا بندی ہے، یہ عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے ہم کہتے ہیں اکثر کہ قرآن مجید کی اپنی ایک زبان ہے. قرآن مجید عام عربی زبان میں نازل نہیں ہوا. تو جب ہم کسی بھی چیز کے قرآن مجید کی کوئی آیت اور کوئی سورہ کوئی جز کے لیے یہ بھی سمجھتے ہیں اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. یہ 1400 سال پہلے نہیں اترا. اب اس وقت جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم سے مخاطب ہے اور ہمارے اس کے اوپر گویا ضمیر پہ اتر رہا ہے. ہمیں اس کے مطابق اپنے کو چینج کرنا ہے. اگر وہ جھوٹ سے، خیانت سے متعلق اور یا پھر اچھائیوں سے متعلق اقربا اور یتیموں کا خیال رکھنا اور دیگر چیزوں سے متعلق آیا بر پڑھ رہا ہے تو سب یہ سمجھے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی مطالبات کر رہا ہے. تو وہی چیزیں کتاب سے نکل کر کوئی ہمارے ضمیر کا حصہ جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس بات کی حضوری ضروری ہے کہ ہم اس وقت اس کو کتاب سمجھ کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اپنے سے مخاطبت سمجھ کے اس کو پڑھیں. تو پھر اس کو اس کی تلاوت کی، اس کے ذکر کی معنویت ہی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک خواہش اور بہت اچھا طریقہ، لیکن اس کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے نا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ ایک ضمیر پہ قرآن کریم کا اترنا یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ہر شخص اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ اس پر نزول قرآن ہو جائے. اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اقبال فرماتا ہے نا کہ قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاری ہے لغت ہائے حجازی کا. اللہ اکبر. اب گفتگو میں معرب الفاظ استعمال کر کے ایک علمی دھاک بٹھا دی جاتی ہے. میرا اشارہ تاثیر کی طرف ہے کہ قرآن کریم یعنی محسوس ہو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو مجھے معلوم ہو جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو معراج کے سفر میں دیا جا رہا ہے، یہ آیات پڑھتے ہوئے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں؟ عذاب کی آیات پر کیا میرے آنسو بہ رہے ہیں؟ سوال صرف اتنا سا میرا تھا اور ہے کہ تاثیر قرآن کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بس ہمیں اس سے پہلے دو لفظ کہنے دیے، دو جملے، اور یہ کہ علامہ اقبال کیونکہ خود ایک عالم و مفکر تھے، انہوں نے جو راضی اور صاحب کشاف کا ذکر کیا ہے وہ ضرورت شعری سے نہیں کیا ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے. راضی سے بڑا نکتہ داں کون ہے؟ کشاف سے بڑا عربی جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ فلسفہ پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صرف نحو اور بلاغت اور اس میں آپ گھستے چلیں گے، اب قرآن سمجھ میں آئے گا تو قرآن کی تشریح تو ہو جائے گی، کر لیں گے کہ اس کی ترکیب کے معنی یہ ہیں وہ یوں ہیں، یا مسائل فلسفیہ اور کلامیہ اس سے نکال لیں گے. لیکن وہ نزول جو ہے نفس کے اوپر وہ کیسے آپ ہوتا ہے؟ بات فرما رہے ہیں وہ
ہاں، اور اسی میں یہ بھی کہ وجلت قلوبہم، جی جو جی، انہیں کہا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے دل ہیں، دہل جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ وہی نقطہ ہے کہ جس کو کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو ایک کتاب کے ساتھ ساتھ، کی کتاب تو ہے وہ ہمارے سامنے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو مستحضر رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ایک بات، اور جو کچھ وہ فرما رہا ہے ظاہر ہے وہ اصدق الصادقین، اس سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ گویا جزا دوں گا وہ جنت کی صورت میں یا اور کسی صورت میں، تو وہ بھی اسی طرح سے حقیقت ہے. میرا وجود حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت ہے. یا جو عذاب کی آیتیں ہیں یا قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ قرآن مجید جو پیراڈائم بیان کرتا ہے اس کو پڑھ کے، کہ یہ ایسا حق ہے، یہ ایسا حق ہے کہ اس کے سوا کچھ دوسری بات جو ہے وہ ممکن نہیں، تو پھر انسان کے اس میں اس کی تاثیر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، کہ جب وہ آیات بشارت سے گزرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے کردار کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آیات بشارت جو ہیں وہ اس پہ پوری اتریں. اور جب وہ آیات عذاب یا نکارت جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو وہ اپنی عیوب پہ نظر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے کس طرح سے اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو پاک کروں. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس کے قلب ماہیت جو ہے وہ کر دیا کرتی ہیں، اس کے قلب ماہیت کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس انداز میں جو طریقہ کار آپ نے بیان فرمایا ہے، آدمی تنہا اس سفر کا آغاز کر سکتا ہے یا اسے کسی کی صحبت درکار ہوتی ہے؟ صحبت بااہل دل تو ضروری ہے. کوئی ایسا شخص کہ جو اس شمع کو ایک اپنی طرف، پھر اس شمع کو روشن کرنا. دیکھیں شمع موجود ہوتی ہے، وہ جب تک اس میں وہ شعلہ جو ہے وہ نہیں بنتا اس وقت تک روشنی نہیں ہوتی. ٹھیک، تو اپنے دل میں شمع رکھنا، بجھے بھی شمع رکھنا کہ بس مجھے یہ ہو جائے، وہ نہیں ہوا کرتا جب تک کہ کوئی اس شعلے کو فروزاں نہ کرے. ٹھیک، اس میں مثال دیں گے مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کی، کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ لکھا ہے اور بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ تو فلسفے کے نفسیات کے آدمی تھے، بہت ساری کتابیں انہوں نے ترجمہ کر دی علی گڑھ میں سب کچھ دارالمصنفین کے لیے وہ سب. کہ لیں مجھے وہ ہوا، میں ایک دم سے پلٹا اور مجھے کسی نے کہا کہ اگر تم اپنے دل کا سکون چاہتے ہو جو ان میں فلسفے میں دیگر علوم میں نہیں ملا، تو تم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں جاؤ. سبحان کہ اللہ. میں وہاں گیا تو وہاں کچھ 100-150 کے قریب لوگ تھے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا میں حضرت تک کیسے پہنچوں گا. میں جا کے کونے میں بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیا یہاں ہو رہا ہے، کیا حضرت کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. دفعہ انہوں نے نظر اٹھائی اور انہوں نے اپنے پاس قریب بلا لیا. اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے، اپنے اکبر. قریب بلا لیا اور پھر اس کے بعد کوئی گفتگو انہوں نے نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی. بس وہ شعلہ تھا کہ وہ انہوں نے ماچس جلا کے وہ شمع کو روشن کر دیا ایک مرتبہ. پھر یہ بھڑکتے ہی رہتے تھے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے. سبحان تو اللہ. وہ ضروری ہے. اور پھر جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے عبد الماجد دریابادی نے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی جو ان کا وہ ہے، اس میں جگہ جگہ وہ مرشد تھانوی لکھتا ہے. حالانکہ اگر یوں کسی سے کہا جائے تھانوی صاحب اور اشرف علی تھانوی، کیونکہ وہ تو ایک سکہ بند دیوبندی مولوی تھے، ہے نا. ان کا روحانیات سے کیا تعلق ہو، تو پاکی طہارت کے مسائل جانتے ہوں گے، وہ کیا جانتے ہوں گے. اس کے بعد آپ بوادر و نوادر اور دوسری کتابیں آپ پڑھیے مولانا اشرف علی تھانوی کو، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ شخص فلسفے میں بھی یکتا تھا، منطق میں بھی یکتا تھا، اور علوم جتنے علوم ابجدیہ میں بھی یکتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جو ان کے اشکالات کے پھر انہوں نے جوابات دیے، وہ خود ہی سے بات کرتے تھے.
جو ان کے دل میں اشکال ہوتا تھا اس پہ وہ خود سے بات کرتے جب ان کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، اللہ اب اس کے جواب دیتے ہی چلے جاتے تھے۔ تو صاحبان علم اور صاحبان ذکر جو رسول سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں، ان کی پھر قلب ماہیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کا قلب جو ہے وہ پھر آئینہ بن جاتا ہے جس میں دوسرے کا عکس نظر آتا رہتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرتے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم نے فرمایا تو وہ ایک اللہ والے کی صحبت آدمی کو نکھار دیتی ہے، دنیا سے محبت کو گھٹا دیتی ہے، نکال بھی دیتی ہے، اور اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط کر دیتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی محبت ہمیں اللہ سے پیدا ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل، کہ لا الہ کا مضمون ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، وہی کہ قلندر بجز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ تو گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب آنا، اللہ کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرنا۔ ہم ایک بات ناظرین سے کہیں گے اچھا، کہ حدیث کا پورا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کا پورا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، جی، کہیں ایسا نہیں ملتا۔ یہ تو ملتا ہے کہ کسی صحابی نے جو دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے تھے یا وہیں کے لوکل تھے یا اور کہیں کے، کہ پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یا آپ نے یہ جو فرمایا اس میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ مشکل سے 100 مقامات آپ کو جی ہاں، کہیں ایسا نہیں ملتا کہ جو افصح العرب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہیں تشریحات لغوی اور صرفی اور نحوی اور یہ سب فرمائی ہوں، اور تزکیہ نفس جو ہے وہ بغیر ان سب چیزوں کے آپ نے کیا، اور تزکیہ نفس ہے ہی ایسی چیز اللہ اکبر، اللہ کہ جب آپ اکبر، معنی کے بجائے ان گروہ میں اور پیچیدگیوں میں پڑ جاتے اللہ اکبر۔ پھر اقبال یاد آتے ہیں، اقبال کا نثری حصہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گریجویٹ، اس زمانے کا گریجویٹ، ایک گریجویٹ بے عمل مسلمان کے مقابلے میں مجھے ایک جاہل با عمل مسلمان زیادہ قبول ہے۔ بالکل، تو وہی کہ مانوی مباحث وغیرہ، لفظوں کی جگالی، بڑی بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ یہاں، یہ لام تاکید، نون ثقیلہ وغیرہ، چلتا پھرتا کردار نظر آ رہا ہے یا نہیں کہ یہ آدمی قرآن کریم کی تاثیر کو قرآن کریم سے کشیر کر سکا، اللہ سے اس کا تعلق کچھ بنا یا نہیں بنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو آپ نے بیان فرمائی کہ اس سیرت سے اس نے کیا استنباط کیا ہے، ورنہ محض یہ گفتگو، پھر گفتگو، پھر گفتگو، پھر گفتگو، چلتا پھرتا کردار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ٹو ڈوز، چند کرنے کے کام آپ ہمیں تعلیم کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے وہ تعلق پیدا کر سکیں اور استفادہ کر سکیں قرآن کریم سے، وہ استفادہ کہ جو شاید ہم نہیں کر پا رہے۔ ہم بڑا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی امت کی سطح پر ہم قرآن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علوم القرآن میں بہت ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کریم سے سچے پکے معنی میں وابستگی اختیار کر چکے ہوتے تو آپ فرمائیے گا، میں شاید کا لفظ یہاں لگا رہا ہوں، تو شاید اس زوال کا ہم شکار نہیں ہوتے۔ ارشاد۔ یقیناً ہم اس زوال کا شکار نہیں ہوتے۔ ٹھیک، کہ ایک بات یہ ہم عرض کریں خود اپنی ذات کے بارے میں، قرآن مجید اور اس کی لغت اور یہ صرف و نحو اور یہ بلاغت، اس کے اوپر ہم نے بہت پڑھا بھی اور لکھا بھی بہت ہے۔ آج کل بھی کچھ نہ کچھ فروغ کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جو قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوا، وہ اس وقت سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ جب ہم نے قرآن مجید کا اور سیرت کی کتاب کا
ساتھ ساتھ مطالعہ شروع کیا. اچھا. یعنی 2 گھنٹے ہم لگاتے تھے، 1 گھنٹے ہم قرآن مجید پڑھتے تھے، اور پھر سیرت اس وقت ہمارے پاس رحمت للعالمین قاضی منصور پوری جو تھے ان کی، جی. اور نور بخش توکلی کی سیرت رسول اللہ تھی ہمارے پاس. جی. یہ ہم ملتان کی اپنی چٹپنے کی کلاس 5th 6th کی بات کر رہے ہیں. اچھا. اس وقت احتشام الحق تھانوی صاحب کی تفسیر کا کالم جنگ میں آیا کرتا جی. تھا، وہ پڑھتے تھے. جی. اور مودودی صاحب کی تفہیم. ہاں جسارت میں ان کا وہ آیا جسارت کرتا میں، تھا، اور جسارت تفسیر. میں. ہاں وہ تو بعد میں پوری جی. تفسیر بنی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان چیزوں کے ساتھ بجائے ہم ساتھ ساتھ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کریں. سبحان اللہ. جو آیت چل رہی ہے، صلی جس اللہ علیہ وسلم. کیریکٹر کے، جس اس کے پہلو کے اوپر یا عقیدے کے جس پہلو کے اوپر، اس کو ہم کو ریلیٹ کر کے سیرت سے ملا کے پڑھتے تھے. ٹھیک. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن مجید جو ہے وہ بالکل پیرالل اور ایک کے ساتھ دیکھتے. کانا خلقہ القرآن. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کو ایک ذوق ہوتا ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا، وہ کسی تفسیر کا ضرور مطالعہ کرتے ہیں. کیا ایک تفسیر زندگی بھر کے لیے کافی ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں ہوتی. سبھی ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ یہ زور دیں گے کہ ساتھ ساتھ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سبحان نہیں اللہ. کیا، وہ تو قرآن اور صاحب تو کبھی بھی قرآن نہیں ساتھ سمجھ ساتھ میں چلتے ہیں ہمیشہ. اچھا، کیا ایک سیرت کی کتاب جو ہم نے پڑھی یا 100 برس پہلے لکھی گئی ہے، کیا آج کی کتاب میں عہد کا لمس شامل ہوتے ہوئے اور قرآن کریم کی تفسیر عہد کا لمس آج قرآن کریم کی اس آیت کی تفہیم ان معنوں میں کی جائے تو یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کیونکہ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ تا قیام قیامت باقی رہنے والی جی ہاں. ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ تا قیام قیامت کرنے والی چیز ہے. اور یہ نازل ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اور یہ ٹائم ٹو ٹائم اس پر نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے. ہر 10 سال بعد ہم نے جو اندازہ لگایا، ہر 10 سال بعد نئی تفسیر کی اور سیرت کے نئے گوشوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کم از کم 10 سال بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. پرانا نہیں ہوتا. اور صاحب قرآن کی سیرت کبھی پرانی نہیں ہوتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عہد کا آدمی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. سائنس تبدیل ہوتی چلی ہے، سائنس ہوتی ہے، مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو عہد سے خواہ وہ کوئی عہد ہو، آج 1500 سال بعد بھی قرآن کریم ایک زندہ تازہ کتاب محسوس ہوتی ہے. یعنی عہد سے جوڑا جائے. عہد سے فنڈامنٹلز قرآن کریم سے لے کر انہی فنڈامنٹلز کی روشنی میں سسٹم بنا دیے جائیں. وہ معاشی مسئلہ ہو، سماجی، سیاسی، معاشرتی، عسکری، تمام مسائل قرآن کریم حل کر دیتا ہے. فنڈامنٹلز دے دیتا ہے. سسٹم بنانا اس عہد کے آدمی کا کام ہے جس عہد میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک جملہ کہنے دیئے. پرابلم یہ ہوا ہے ہمارے وہاں مسلم ورلڈ میں، دیکھیے سسٹم ہمیشہ دانشور بناتے ہیں جی، جن کو معاشرے کی دانش بھی ہوتی ہے اور جو ان کے پاس گائیڈنگ میٹیریل ہوتا ہے، اس کیس میں قرآن اور سنت. ہمارے وہاں کچھ سمجھا ہی جاتا کہ شاید علماء جن کو دانش مذہب حاصل ہے، جتنی بھی حاصل ہے، وہی ہمیں سسٹم بھی بنا دیں گے. مجھے مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کر کے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کسی اور وقت آپ سے مزید سیکھیں گے. خواتین حضرات، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب براق. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال
کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213209080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان کر دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں جنید احمد گوندل صاحب ایڈوکیٹ، یہ ہیں سابو والا روڈ، محلہ اسلام نگر، گجرات۔ جنید احمد گوندل صاحب ایڈوکیٹ گجرات سے۔ جنید صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں پر